شخصیت اور شاعری سے متعلق مختصر گفتگو کروں گا۔ اردو شاعری کی شروعات دبستان دہلی میں ولی کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے بعد اردو شاعری دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی تھی اور یہاں تک کہ اس کو عروج حاصل ہونے لگا تھا عہد میر و سودا میں۔ عہد میر و سودا اس اعتبار سے اردو شاعری میں اہم مانا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نہ صرف صنف غزل کو عروج حاصل ہوا بلکہ مرزا محمد رفیع سودا جیسے شاعر نے قصیدے کو نہایت کمال تک پہنچایا۔ وہ اردو قصیدے کے آفتاب بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ عہد میر و سودا میں جو تیسرے بڑے شاعر کا نام منظر عام پر آتا ہے وہ خواجہ میر درد تھے۔ ان کا خاندان بخارا سے ہندوستان میں عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں منتقل ہوا تھا۔ یہ خاندان ایک علماء کا خاندان تھا۔ ان میں سے بیشتر حضرات عربی فارسی زبانوں پر قدرت رکھا کرتے تھے اور اکثر صوفیانہ عقائد کے لوگ تھے۔ میر درد کے والد خواجہ محمد عندلیب خود بھی ایک صوفی مزاج کے انسان تھے اور شاعری میں بھی ان کے یہاں صوفیانہ انداز تھا۔ ناصر ان کا تخلص تھا۔ انہی کے یہاں 1721 عیسوی میں خواجہ میر درد کی ولادت ہوئی۔ میر درد نے اپنے بچپن کے زمانے سے ہی مذہبی عقائد، عربی و فارسی زبانوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ 15 برس کی عمر میں وہ تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا اور اسی زمانے سے آغاز شاعری ان کا مانا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کا خاندانی تعلق مذہبی رواداری اور عقیدت مندی کا تھا، لیکن انہیں سماع کا ایسا شوق تھا کہ وہ نہیں چھوٹتا تھا۔ سماع کے ساتھ انہیں فن موسیقی سے بھی خاصا لگاؤ تھا اور یہ لگاؤ ایسا تھا اور اس فن میں ان کو ایسی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ اکثر فنکار ان کی داد کو کمال ہنر کی سند مانتے تھے۔ جہاں تک ان کی غزلیہ شاعری کا تعلق ہے اس میں وہی خصوصیات بدرجہ عتم موجود ہیں جو دبستان دہلی کا طرۂ امتیاز سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً سادگی، سلاست، معنی آفرینی، الفاظ کی تراکیب اور بندشوں کا بہترین استعمال، یہ ساری خصوصیات ان کے کلام میں موجود ہیں۔ اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں سراپا صوفیانہ انداز موجود ہے، لیکن ان کے یہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے موضوعات کے علاوہ ایسے موضوعات بھی شاعری میں شامل ہیں کہ جو دیگر موضوعات ہیں اور اس میں بھی انہوں نے اپنے فن کا کمال دکھایا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں جس سے ان کے شاعری کے انداز کی پہچان یا شناخت ہو سکتی ہے۔ گر دیکھیے تو مظہر آثار بقا ہوں، گر دیکھیے تو مظہر آثار بقا ہوں، اور سمجھیے جو عکس مجھے محو فنا ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ رو بیاں۔ بے ہنر اہل ہنر سے آ کر، یہ شعر کا موضوع تھوڑا الگ ہے۔ بے ہنر اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کیوں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کیوں، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔